اس کو نبھانے کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ ان انبیاء میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ہیں، ان میں سیدنا یونس علیہ السلام بھی ہیں، اور ان اکثر انبیاء کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کی اولاد میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس وقت دنیا میں موجود جو آسمانی مذاہب ہیں، ان مذاہب کی نسبت جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، یا تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے راستے سے، اور یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ اسلام قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اور ہم مسلمان اپنے بچوں کو شروع میں جو سبق پڑھاتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد نورانی قاعدے ہی میں ہمارے اساتذہ ایمان مفصل پڑھاتے ہیں، ایمان مجمل پڑھاتے ہیں۔ اس ایمان مفصل میں یہ بتلایا گیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اہل علم کا مجمع ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر مفہوم یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو پہلے دن ہی سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام کرے، تمام کتابوں کا احترام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حسن خلق کا اہتمام کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کے مدنی زمانے میں کم و بیش 27 جہادی قافلے ایسے تھے جن کی خود قیادت فرمائی، اور 85 کے لگ بھگ ایسے مارکے تھے کہ جس میں جماعتیں بھجوائیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ساری سیرت میں چند ہزار لوگوں کا خون بھی نہیں بہا گیا ہوگا، چند ہزار لوگوں کی جانیں بھی تلف نہیں ہوئی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی خون کی عزت اور احترام کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ اسے بیت اللہ پر بھی جو ہے وہ اسے عزت اور شرافت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عیسائی رہبر کی بیٹی لائی گئی اور کہا گیا کہ یہ فلاں عیسائی کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر لی اور اس بچی کے سر پر ڈال دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹی ہے، بیٹی مسلمان کی ہو یا عیسائی کی ہو وہ قابل احترام ہے۔ تو میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح کے ایک دو نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانہ خلافت میں اسلام ایک بڑی دنیا تک پہنچا، ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور اس قاتلانہ حملے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، آپ پر جو حملہ کرنے والا ہے حملہ کرنے والے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا، اس سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی کی اطلاع دی گئی، تو امیر المومنین نے کہا ابھی اس نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، کسی آدمی کو جرم کیے بغیر قید کر دینا، سزا دے دینا، یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جب اس نے حملہ کر دیا تو امیر المومنین سے پھر بھی اجازت چاہی گئی، تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اسے قتل کیا جائے۔ اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچ گیا تو میرے جو نائب ہوں گے، میرے بعد جو آنے والے ہوں گے،
جو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ معتبر اور مقبول ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا آدمی جو معاشرے کا سفاک قاتل تھا، جو انسانیت کا دشمن تھا، اس انسانیت کے دشمن کے سینے پر ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب نے اس آدمی کو اس وجہ سے قتل کیا ہے، میں تو انسانیت کی دشمنی کی وجہ سے اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ کہ اب کہیں یہ نہ کہا جائے کہ علی نے تھوک کا بدلہ لے لیا۔ تو میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، اور وہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم اچھی بات کرو، تم جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک فکر دیتا ہے، اور وہ فکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ وہ جائیں اور فرعون کو جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پورے واقعہ کو قرآن پاک میں بیان کیا، اور قرآن پاک میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مبلغین کو، تمام علماء کو، تمام مصلحین کو، تمام دعوت دینے والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ دعوت کے لیے تمہارا اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، تم اس کے پاس جاؤ تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ تو اسلام دعوت کا جو اسلوب دیتا ہے وہ بھی نرمی کے ساتھ گفتگو کا ہے۔ اسلام کسی سے مجادلے کی تعلیم دیتا ہے، مناظرے کی تعلیم دیتا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی تعلیم دیتا ہے، وہاں سیدنا عیسیٰ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عزت احترام، محبت اور عقیدت اور ان پر ایمان کی تعلیم بھی اور تلقین کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حضرت آدم کی توہین کرتا ہے، حضرت موسیٰ کی توہین کرتا ہے، حضرت یونس کی توہین کرتا ہے، اسلام کے تمام مکاتب فکر کے ہاں وہ آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کے بجائے ہمیں براہ راست کتاب اللہ کو پڑھنا چاہیے، ہمیں سنت رسول اللہ کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اسلامی لٹریچر کو پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بر صغیر میں حضرت علی اجمیری آتے ہیں، حضرت نظام الدین آتے ہیں، حضرت زکریا آتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر نہیں، انسانیت کی محبت کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا جو تصور اور چہرہ پیش کیا جاتا ہے، اسلام وہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور وہ ہے جو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیش کیا، جسے اولیاء امت نے پیش کیا۔ اور آج بھی محبت کا پیغام، آج بھی انسانیت کے احترام کی تعلیم اور تلقین جو ہے، یہ اولیاء امت، یہ علماء امت دیتے ہیں۔ اسلام میں جو تصور ہے، زہد کا تصور، جسے تصوف کہا جاتا ہے، اس تصوف اور زہد کے تصور میں آپ جائیں گے، وقت نہیں ہے، وگرنہ میں عرض کرتا کہ ہمارا جو نبوت کے جو 4 مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت۔ اور تو یہ وہ 4 جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں انسانیت کے احترام کی کتنی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کا یہ جو کنونشن یا آج کا یہ سیمینار یا کانفرنس ہے، یہ نقطہ آغاز ہے کشمیر کے حوالے سے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ رہا مسئلہ فنڈنگ کا، تو اس حوالے سے میں اس ہوٹل جو ہمارا یہ جو سنگم ہوٹل ہے، اس کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس مناسب اور معقول اور اجتماعی پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت محدود اخراجات پر اس کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہمارے فاضل میزبان حافظ نعمان صاحب بتلا رہے تھے کہ اس کے ذمہ داران میں، اس کی اساسی اراکین میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ ان کے کہنے پر لوگ مال تو مال